پہلے پہل 6 ججز کے خط کے معاملے پر لاہور کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فل کورٹ اجلاس ہو چکا ہے. عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جو ریکمنڈیشن زیر غور رہیں اور ادارہ جاتی مداخلت کا خاتمہ اور اس کے اوپر ایک یونینیمسلی ایک رد عمل دینے کا فیصلہ ہوا ہے. ایک از خود نوٹس کی مار ہو سکتا ہے دا فریڈم آف سپیریئر جوڈیشری؟ یہ از خود نوٹس تو بہت ہی غیر معمولی اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے، اور مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے کہ اتنے غیر معمولی اختیارات کو جو ماضی میں حکومتیں گرانے اور بنانے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں اب محض تجاویز طلب کرنے کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. میرا تو یہ خیال تھا کہ جن گھناؤنے نوعیت کے واقعات کا انکشاف 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے خط میں کر دیا تھا، ان کے اوپر تو سپریم کورٹ کو بہت ہی ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے تھی، اور جن اداروں پہ اور لوگوں پہ الزامات تھے ان کو نوٹس دے کر ان کی جواب طلبی کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ کے 2 یا 3 ججوں پر مشتمل ایک کمیشن بنا کے تمام جو متعلقہ فریقین ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہونی چاہیے تھی اور تحقیقات ہونی چاہیے تھی. پولیس سے بھی جو ہے انویسٹیگیشن کروانی چاہیے تھی اور اس پہ سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے تھی. میرے خیال میں یہ جو واقعات 6 ججز نے بیان کیے ہیں یہ 3 نومبر 2007 کی جو جنرل مشرف کا عدلیہ پہ حملہ تھا اسی نوعیت کا ایک خطرناک حملہ تھا جس پہ اسی طرح رد عمل آنا چاہیے تھا جیسے پہلے سپریم کورٹ نے رد عمل دیا. آج ہم نے دیکھا کہ فل کورٹ اجلاس کے فوری بعد یہ خبر آئی کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دینے والے جج ابو الحسنات کو بھی لاہور ہائی کورٹ واپس کرنے کی سفارش سامنے آ گئی ہے. یہ آپ کڑی سے کڑی ملا رہے ہیں اس میں؟ یہ تو مجھے معمول کی ایک پریکٹس نظر آتی ہے کہ ججز کو پہلے بھی اسلام آباد بھیجا گیا راولپنڈی اڈیالہ جیل کے ٹرائل کے لیے، اور پھر ان کے جب وہ مقدمات کی سماعت مکمل ہو گئی کچھ کی تو ان کو واپس بلا لیا گیا. تو یہ اس کا براہ راست تو اس سے کوئی تعلق مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ جو جج ابو الحسنات ہیں یہ ماتحت عدلیہ سے ان کا تعلق ہے، لاہور ہائی کورٹ سے ہی ان کا بنیادی طور پر تعلق ہے. وہ ایک عارضی ڈیوٹی پہ یہاں آئے تھے اور ان کو لاہور ہائی کورٹ نے ہی واپس بلایا ہے. کسی بیرونی قوت کے حوالے سے مداخلت کا اس میں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک. اور متی صاحب یہ بتائیے گا عدلیہ کے اندر سے جس دباؤ اور پریشر کے خاتمے اور آزادی کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے اس نہج تک پہنچنے میں عدلیہ کا اپنا کردار کتنا رہا ہے؟ کیونکہ آج کا اجلاس فار انسٹنس ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اگر یہ 1 سال پہلے ہو جاتا a lot would have been different today. یہ بات آپ کی درست ہے، اور ماضی میں بھی جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے انکشافات کیے تھے اس میں انہوں نے اپنے اس وقت کے چیف جسٹس انور قاسی پہ بھی الزامات لگائے تھے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پاناما کیسوں میں جس طریقے سے نواز شریف اور شریف خاندان کے حوالے سے کیس چلائے گئے تو اس میں بھی اس وقت جنرل باجوہ جنرل فیض کے حوالے سے سنگین الزامات لگے، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے انکشافات کیے جنرل فیض کے حوالے سے تو اس سے ان الزامات کو تقویت ملی کہ پاناما کیس بھی ایسے چلائے جاتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ججز جو ہیں وہ فوجی جرنیل اور فوجی آمروں کی جب تختہ الٹتے تھے تو ان کی وفاداری کا حلف اٹھا لیتے تھے پی سی او کا. تو اب جب سے 3 نومبر 2007 کے بعد سپریم کورٹ کے 31 جولائی کے فیصلے میں کہہ دیا گیا ہے کہ پی سی او پناہ بھی آئین سے غداری تصور ہوگا، تو اب کسی نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب پی سی او نہ تو جاری کرنے کی ضرورت ہے نہ اس پہ حلف اٹھانے کی ضرورت ہے. اب صرف براہ راست جو ہیں ججز بغیر پی سی او اور بغیر حلف اٹھائے وہ تمام کام کرتے ہیں طور پہ حلف اٹھانے کے بعد کرتے تھے. تو اس میں عدلیہ کی اپنی ذمہ داری ڈیفینیٹلی ہے، اور عدلیہ کے ججز کو اس وقت ایک بڑا ہی ٹھوس رسپانس دینا چاہیے تھا جو ابھی تک ٹھوس نظر نہیں آ رہا. اور یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے بہت شروع میں کہا کہ جو سو موٹو اختیارات حکومتیں بنانے اور بگاڑنے کے لیے استعمال ہوتے تھے آج وہ اپنے عدلیہ کے ججوں کو تحفظ دینے کے لیے وہ سو موٹو اختیارات ٹھوس طریقے سے استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں، محض اس پہ تقریریں ہو رہی ہیں، تجاویز مرتب ہو رہی ہیں. آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے، کیا سزائیں ہوتی ہیں لوگوں کو، مطیع اللہ جان صاحب کے خلاف کیا یہ فرمائی دیجیے گا کہ آج عمران خان نے بھی غیر رسمی گفتگو صحافیوں سے کرتے ہوئے ایک بار پھر سپیریئر جوڈیشری کو چارج شیٹ کیا ہے. عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے بقول عمران خان، اور یہ ماضی کے کیسز ذوالفقار علی بھٹو کا ہو دیگر کیسز ہوں ان میں پڑے ہوئے ہیں نہ کہ آج میں بقول عمران خان. کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ یہ بات تو درست ہے کہ عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ عمران خان جیسے سیاستدانوں سے بھی عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. یہ عدلیہ کی جو بھی اس وقت حالت ہے اس میں عمران خان کا اپنا بہت بڑا کردار ہے. جو کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے خواتین ججز کے نام لے کے ان کو دھمکیاں لگاتے تھے
اور جو ایک شرمناک فیصلے قرار دیتے تھے عدالتی فیصلوں کو، اور جنہوں نے عدالتوں کو استعمال بھی کیا، اور خاص طور پہ نیب جیسے قانون کے ادارے کو استعمال کیا مقدمات بنانے کے لیے، نیب کے چیئرمین کو بظاہر بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی، تو خود عمران خان کے منہ سے کم از کم یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلے 75 سال سے جو ہماری عدالتیں ہیں ان کی ساکھ بہت خراب ہے، اور یہ بات ہم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عمران خان جیسے، نواز شریف جیسے اور آصف زرداری صاحب جیسے سیاستدان جو ہیں یہ بات نہیں کہہ سکتے، بیکاز ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار میں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون کے جو فوجی حکمران تھے، جو جنرل مشرف تھے یا جنرل ضیاء الحق تھے، کم از کم اب یہ لوگ یا ان کے جو باقیات ہیں وہ لوگ اب عدلیہ پہ جب انگلی اٹھائیں تو لوگوں کو ان کا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ بہت